الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں مجھے خلیفہ بلا فصل آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غارے اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان اور فضائل پہ بیان کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اپنی طالب علمانہ چند باتیں، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑے، نبی کی عزت پر کر سکتے ہیں، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے کر سکتے ہیں، اپنی جان اللہ کے راستے میں پیغمبر کی عظمت میں دینی پڑے تو دے سکتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں یہ تینوں چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی اولاد کی خاطر ہر کسی سے دنگا فساد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی خاطر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ مال کمانے کے لیے بھی اپنے آپ کو ہر مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں۔ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا، آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا، میرے دوستو اس کی ترجیحات
اس کے سامنے سب سے پہلے خدا کی ذات ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، خدا کے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمانے لگے اے امت محمدیہ کے لوگوں، آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن یہاں تک بس نہیں کی، خدا کے قرآن نے کہا کہ بات یہاں تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر پر دین مکمل تو ہو جاتا ہے، لیکن دین کی اشاعت پیغمبر نے ہر علاقے میں جا کے نہیں کی۔ میرے پیغمبر دین کی بات کرنے کے لیے ہر ملک میں نہیں گئے، ہر بستی میں نہیں گئے، ہر علاقے میں نہیں گئے، ہر جگہ پہ نہیں گئے۔ اے اللہ، تو نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا اور کہا کہ اے میرے محمد کریم، دین تیری وجہ سے پھیلے گا، چہار دانگ عالم میں دین پھیلانے والا تو ہے۔ پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ پیغمبر تو ہر جگہ نہیں گئے، پیغمبر تو ہر بستی میں نہیں گئے؟ کہا میرے بندے حوصلہ رکھ، بات پوری پڑھو۔ کہا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، میں نے تو یہ بھی کہا ہے والذین معہ، اکیلے پیغمبر پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اپنے آپ کو کامل مسلمان کرنے کے لیے اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے ساتھ ساتھ نبی کے سارے اصحاب پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ خدا کا قرآن کہتا ہے محمد نبی کی ذات ہے، رسول نبی کی بات ہے، والذین ما نبی کی جماعت ہے۔ اگر نبی کو مان لو گے، اللہ کو مان لو گے، والذین ما کو چھوڑ دو گے، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ رسول کو ماننا بھی ضروری ہے، رسول کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، رسول کی جماعت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم محمد کو مان لیں گے، حدیث کو مان لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم کسی کی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں، یاد رکھو، یہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شمار مت کرو۔ اگر اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے خواہش مند ہو، تو آؤ تمہیں اللہ کے نبی کے درجات کو، تدریج کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ ہمارا عقیدہ ہے اس کائنات میں سب سے بڑی بلند اور عرفہ ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہے، رسول اللہ کے بعد اصحاب کی ہے، اصحاب میں سے سب سے پہلی شخصیت، سب سے پہلا فرد، سب سے پہلا آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے مولوی صاحب صحابہ غور بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے، حسن و حسین بھی ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں؟ میرا مولوی جواب دیتا ہے کہ میں اس وجہ سے مانتا ہوں کہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اعتراض کرتا ہے مولوی صاحب دلیل پختہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے پختہ نہیں ہے؟ کہنے لگا اگر ایمان سب سے پہلے لانے کی بات ہے تو علی المرتضیٰ بھی ایمان سب سے پہلے لے کے آئے، اماں خدیجہ بھی ایمان سب سے پہلے لے کے آئی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ابو بکر پہلے ایمان لے کے آئے۔ میں نے کہا عقل کے دریچوں کو کھول کے ذرا میری بات کو سن۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا علی المرتضیٰ ایمان لائے، بچے تھے، بچے کے ذہن کو تبدیل کرنا بڑا آسان ہے۔ خدیجہ ایمان لے کے آئی، پیغمبر کی بیوی تھی، بیوی کا ماننا شوہر کی بات کو لازم ہے۔ ابو بکر آزاد ذہن تھا، تاجر آدمی تھا۔ نمبر 2، جتنے لوگ ایمان لے کے آئے، علی ایمان لائے، یہ دیکھ کر کے
بچے ہیں، پیغمبر کی تبلیغ سے متاثر ہوئے، عثمان ایمان لائے جوانی میں، عمر ایمان لائے قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہو کے، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہے جس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، کہا کہ اے محمد عربی آپ کی ذات پہ میں بلا دلیل ایمان لے کے یہ میرے پیغمبر کے اس نرالے صحابی ابو بکر صدیق کی پہلی خصوصیت ہے۔ کتنی خصوصیت؟ پہلی خصوصیت، سب بولو گے کتنی خصوصیت؟ کون سی؟ کہ صحابہ کرام میں سے، عرب کے تاجروں میں سے آقا انعامدار پہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ نمبر 2، جتنے بھی صحابہ ایمان لائے ہر ایک نے دلیل مانگی، اور عقل کا تقاضا ہے آپ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اس سے دلیل مانگو گے۔ کوئی شخص آپ کو کہے کہ بھائی دین کا مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، موزے پہ مسح کرنے کے مسئلے کو اٹھا لو۔ کوئی شخص یہ کہے بھائی دین کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کرنا چاہیے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے مولوی صاحب پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، پھر موزے کے اوپر سے مسح کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو دلیل دینی پڑے گی، تب اگلا بندہ آپ کا مسئلے کو فالو کرے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، بلا دلیل کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، قیامت کا دن ہوگا، صفیں لگ چکی ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کے لیے میرے خدا نے فرما دیا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، فرمایا کہ یاد رکھو اس دن دوست اور دوست کا ہونا درکنار، کوئی ماں اپنی بیٹی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک بچہ بلکتا ہوا پکارے گا اے میرے ابا میں جوانی میں تجھے چھوڑ کے قبر کی اندھیری رات میں چلا گیا تھا۔ باپ کہے گا میری اولاد ہوگی، مانتا ہوں تو میرا بیٹا ہے، لیکن آج کے دن مجھے والد کا لفظ مت کہ، شاید کہ کچھ دیر کے بعد تو جنت میں جانے والا بن جائے اور میں جہنم کا راستہ دیکھوں۔ میرے دوستو وہ دن یوم الحساب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میزان کا دن ہوگا، صفیں لگ چکی ہوں گی، لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے، کیا اعلان ہوتا ہے، کیا صدا آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ تو رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ رب العزت کا قہر کے ساتھ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج نیک الگ ہو جائیں اور بد الگ ہو جائیں، آج مسلمان الگ ہو جائیں، کافر الگ ہو جائیں۔ اس دن انسان پہچانے گا بھرے مجمع میں جب اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ باپ کو مسلمانوں کی صف سے نکال کے مجرمین کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ بھرے مجمع میں آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، اہل محلہ بھی ہوں گے۔ اعلان ہوگا کہ بھائی بہت گزار لی، آج مجرم الگ ہو جائیں اور نیک الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کہے گا اے اللہ کیسا دن آ گیا جس کی تپش کم ہونے کو نہیں آ رہی، کیسا دن آ گیا کہ آج کوئی کسی کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں جنا وہ بھی ہماری بات سننے کو آج تیار نہیں ہے۔ ساری کی ساری امت سیدنا آدم کے دروازے پہ حاضر ہوگی، آپ ہمارے والد اول ہیں، آپ سے کائنات کا سلسلہ چلا، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ سیدنا آدم کہیں گے، حدیث کے الفاظ ہے قال آدم صفی اللہ نفسی نفسی، آج میں تمہارا دادا نہیں ہوں، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، قال ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے دربار میں جائیں گے، قال موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، سارے لوگ تھک ہار کے اس رحمت للعالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے،
جس کے دروازے سے آج تک کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ آقا انعامدار کے پاس پہنچیں گے، پیغمبر علیہ السلام لوگوں کی حالت زار دیکھیں گے، لوگوں کی پریشانی کو جانچیں گے، لوگوں کی آنسوں سے چھلکتے ہوئے آنسوں پہ درد مند ہوں گے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، کہیں گے اللہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو چھوڑ دے، میرا ایک مطالبہ ہے کہ اس امت کا حساب کتاب شروع فرما دے۔ کیا شروع فرما دے؟ سب بولیں، کیا شروع فرما دے؟ حساب کتاب شروع فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں شروع کرنے لگا ہوں، بھیجیے کہ شخص سے حساب کتاب شروع کروں۔ اٹھاؤ کتابیں، علماء لکھتے ہیں پیغمبر اعظم خاتم المرسلین سید الانبیاء فخر الانبیاء آقا کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے کہ اے اللہ میری ساری زندگی کی کمائی ابو بکر کی صورت میں ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اے محمد عربی کیسا کام کر رہے ہو، یہ تو وہ ابو بکر ہے جس کے تم بھی احسان مند ہو، میں خدا بھی احسان مند ہوں۔ آج لوگ اس ابو بکر پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ آخری وقت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جس کا میں نے حق دینا ہو، کون ہے جس کا میں دیندار ہوں، قرض دار ہوں۔ سارے صحابہ جمع ہیں، آقا انعامدار نے اعلان کر دیا۔ کوئی کھڑا ہوا، اے میرے پیغمبر آپ نے میرے گھر سے چارپائی اٹھوائی تھی، میری چارپائی واپس کر دیجئے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے نبی فلاں موقع پہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا، بطور قرض مجھے واپس دے دیجئے۔ کسی نے کہا کہ آپ نے مجھے فلاں موقع پہ ایک چھمک ماری تھی، سوٹی ماری تھی، لاٹھی ماری تھی، مجھے بدلا دیجئے۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب برابر ہو گیا، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک دست مبارک اٹھا کے اعلان کیا میرے صحابہ سن لو، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے لگا ہوں، میں نے ہر شخص کا حساب کتاب چکا دیا، لیکن ایک شخص تم میں ایسا ہے جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا، اس کو جزا اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ نمبر 3، کیوں مانتے ہیں؟ صحابہ تو اور بھی ہیں، قربانیاں دینے والے تو اور بھی ہیں، لیکن پھر بھی ابو بکر، جی مولوی صاحب سن لو، اس لیے کہ ایمان لانے میں اول ابو بکر صدیق، امامت میں اول ابو بکر صدیق، خلافت میں اول ابو بکر صدیق، سخاوت میں اول ابو بکر صدیق، اپنے آپ کو پیش کرنے میں ابو بکر صدیق، جس کی بیٹی نے سب سے پہلے دین کی خاطر اپنے منہ پہ تماچا برداشت کیا، وہ بیٹی ابو بکر صدیق کی تھی، جس کی بیٹی پہ اسلام کے زمانے میں سب سے پہلے تہمت لگی، وہ بیٹی ابو بکر صدیق کی تھی۔ دنیا ہر چیز برداشت کر لیتی ہے لیکن بیٹی کی تہمت برداشت نہیں کرتی۔ ابو بکر تو وہ عظیم شخصیت تھی جس نے ہر چیز قربان کر کے اس حد تک فرما دیا اے میرے پیغمبر بیٹی میری ہے لیکن فیصلہ آپ کا معتبر ہوگا۔ آج پھر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کی بات کیوں کرتے ہو؟ او ظالمو، ابو بکر کی قربانیاں تو دیکھو، ابو بکر کے حالات تو دیکھو، ابو بکر کے مال جان کا لگنا تو دیکھو۔ ہر آدمی آج زبان درازی کرتا ہے، بلا دلیل کے کرتا ہے، ابو بکر کی عزت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، پیغمبر بڑی موج میں بیٹھے تھے، بڑے اچھے انداز میں بیٹھے تھے، بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ بتاؤ تمہارے بھی تو اندر دل ہیں، ہر وقت میں تمہیں جہاد میں لے جاتا ہوں، کبھی غزوہ بدر ہے تو کبھی غزوہ احد ہے، کبھی غزوہ خندق ہے تو کبھی کوئی غزوہ ہے، تو بتاؤ کیا تمہارے دل کے اندر بھی کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی؟ بتاؤ
تمہارے دل کی بھی کوئی خواہش ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش بتانے کے بعد ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ابو بکر بتاؤ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آخر دل رکھتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی میری 3 خواہشیں ہیں۔ کتنی؟ سب بولیں کتنی؟ کون کون سی؟ شاید کہ دنیا میں کسی دوست نے اپنے دوست کے لیے یہ خواہشیں نہیں سوچی ہوں گی۔ کیا رشتہ تھا؟ فقط اسلام کا۔ کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ پوچھنے لگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی ابو بکر بتائیے کون کون سی ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی میری پہلی خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہو اور نکاح میں محمد مصطفیٰ کی ہو۔ بیٹی کس کی ہو؟ ابو بکر صدیق کی، اور نکاح میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ نمبر 2 فرمانے لگی ابو بکر کی دوسری خواہش یہ ہے مال ابو بکر صدیق کا ہو اور ذات محمد رسول اللہ کی ہو۔ فرمانے لگے تیسری خواہش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ چہرہ محمد عربی کا ہو اور آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہو۔ اور تینوں خواہشیں اللہ رب العزت نے دنیا میں پوری کر دی۔ کیسے؟ مولانا صاحبان بیٹھے ہیں، میرے سینئر ہیں، خیر المدارس کے فضلاء ہیں، اور مجھ سے 2 سال قبل پڑھ کے نکلے، تو میرے لیے قابل احترام ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کے قابل سمجھتا ہوں ان حضرات کے سامنے۔ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابو بکر ہم تو رشتوں کے تقدس کو دیکھتے ہیں، ہم تو محمد عربی کے وفاداروں کو دیکھتے ہیں، ہمارا معیار تو نبی کے غلاموں کا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرے پیغمبر سے سچا اور بغیر کسی مقصد کے محبت کرنے والا کون ہے۔ فرمایا ابو بکر میں دنیا میں تیری تینوں خواہشیں پوری کر دوں گا۔ کیسے؟ ایک دن آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر کے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آقا انعامدار آئے، کھیلتے کھیلتے رونے لگ گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عائشہ کا خیال کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نے سوچنے پہ مجبور کر دیا، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن گزرے، آپ نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ جب طبیعت کچھ بحال ہوئی، اسلام اپنے عروج پہ پہنچنے لگا، اسلام ترقی کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، کپڑے میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے، پیغمبر کی مجلس میں آ گئے، تشریف رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبریل امین کو دیکھتے ہیں، اور سیدنا جبریل امین پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل پہلے تو آتے تھے کچھ وحی لے کر، آج کیا خاص بات ہے؟ کیا اس سفید کپڑے میں؟ سیدنا جبریل امین نے جب وہ کپڑا کھولا تو اس میں میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ کی تصویر تھی۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، خدا حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کیجئے۔ کس سے نکاح کیجئے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے۔ تیری اور میری بہن کا رشتہ تیرا اور میرا والد کرے، میری اور تیری بیٹی کا رشتہ باپ اور بھائی کرے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری صداقت پہ، قربان جاؤں تیرے گھرانے کی عظمت پہ، تیری بیٹی کی پاکیزگی پہ، تیری بیٹی کی طہارت پہ، جس کا رشتہ بھی طے کرنے کے لیے قرآن اترے، جس کی تصویر دکھانے کے لیے فرشتوں کا سردار آئے، جس کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا وہ سچا یار آئے،
جس کی پاکیزگی اور طہارت کی دلیل بن کے خدا کا قرآن اترتا ہے، منافقوں نے تہمت لگا دی کہ عائشہ کردار کی سچی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کیا دیکھتی ہے؟ پیغمبر بھی ناراض ہیں، ابو بکر بھی ناراض ہے۔ سیدہ عائشہ نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے التجا شروع کر دی کہ اے میرے اللہ، میرا معاملہ، میرا سینہ، میرا دل، میری خواہشات تیرے سامنے ہے، فیصلہ تو فرما دے۔ صحابہ کی مجلس ہے، حضرت عمر فاروق بڑے جلال میں کھڑے ہوئے کہنے لگے اے محمد عربی، اے ہمارے سردار آخر الانبیاء، آپ کے اوپر کس چیز کا بوجھ ہے؟ فرمانے لگے میری بیوی عائشہ پہ تہمت لگی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے کہنے لگے اے آقا کریم، وہ خدا آپ کے بستر پہ آپ کے جسم کے ساتھ کسی ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، تو ایک ناپاک عورت کو آپ کے ساتھ کیسے سلا سکتے ہیں؟ آقا انعامدار نے یہ بات سنی تو اس سے کچھ دیر کے بعد جبریل امین حضرت عمر فاروق کی اس بات کی موافقت میں قرآن لے کے آ گئے، اے محمد عربی جائیے عائشہ کو اپنے گھر واپس لے کے آئیے۔ کسی کی بیٹی پہ تہمت لگے تو محلے والے گواہی دیں، اہل محلہ کہیں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، اپنی زبانیں بند رکھو۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی کی باری آئی تو خدا کا قرآن اترا، او منافقو اپنی زبانیں بند رکھو، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو۔ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمانے لگے اس کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری خواہش، فرمایا کہ مال ابو بکر کا ہو اور ذات محمد عربی کی ہو۔ پیغمبر نے اعلان کیا نماز فجر کے بعد، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے میدان جنگ کے لیے چندہ ضرورت ہے، پیسے چاہیے، مال چاہیے۔ آج مسجد میں کوئی مولوی چندہ مانگ لینا، سب لوگ دلیل مانگنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے دین نکل آیا، مولوی ہر وقت مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائی جو نہیں مانگتے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مانگنا میرے پیغمبر کی سنت ہے اور دین کے لیے مانگنا۔ آج کس مولوی نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی مسجد کا پنکھا لگوا دو، مسجد کا مینار بنوا دو، مدرسے کی درسگاہ بنوا دو۔ اگر یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تو میرے دوستو یاد رکھو، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے ہم مولوی کے گھر سے فارغ نہیں ہیں، فرمایا کہ آپ سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ سے اچھی دکانداری کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے یہ مانگنا چھوڑ دیا تو 50 سال کے بعد آپ کو اپنی نسلوں میں ایمان نہیں ملے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ چندہ چاہیے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے، گھوڑے چاہیے، تلواریں چاہیے، میں نے جہاد میں لے کے جانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کی مجلس سے اٹھے، اپنے گھر میں گئے، کوئی لوہے کی چیز ملی اٹھا لی، غلہ ملا اٹھا لیا، کوئی دانے ملے اٹھا لیے، کوئی کپڑا ملا اٹھا لیا، پورا گھر صاف کر کے پیغمبر کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ یہ دن بڑا عجیب تھا۔ حضرت عمر فاروق ہر وقت کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طریقے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ میرے پیغمبر نے کہا نا مال لا کے دو، حضرت ابو بکر صدیق سارے گھر کا مال اٹھا کے لے آئے، حتیٰ کہ دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ یہاں میں نے سوئی کھڑی کی تھی، میدان جنگ میں کام آ سکتی ہے، یہ بھی پیغمبر کے سامنے پیش کر دوں۔ اور جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا نا ابو بکر کا تو یہی مال ہے، فرمایا انشاءاللہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اٹھے اپنے گھر میں گئے، ابو بکر صدیق سے زیادہ مال پیغمبر کی مجلس میں لے کے آ گئے، اور سوچتے آ رہے ہیں دل میں کہ آج تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا مال کس کا زیادہ ہے، پیغمبر نے کہا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے اور اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمر سے پوچھا، فرمایا کہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا پیچھے پڑا ہے۔ آج بھی ابو بکر تمام صحابہ میں، تمام خلفاء میں
پہلے نمبر پہ انعام لے کے اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ نمبر 3 فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا جاؤں۔ ایک دن رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکنے لگا۔ میرے پیغمبر نے سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، دروازے پہ دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، انسان سوچتا ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے۔ آپ ایک بار دروازہ بجائیں، دوسری بار بجائیں، تیسری بار دروازہ بجائیں، پھر کبھی جاگ کے رات کو کوئی کھولتا ہے، آپ دروازے کو ہاتھ لگائیں اور دروازہ کھل جائے، کیا ماجرا ہے؟ آقا انعامدار نے پوچھا، ابو بکر رات کا وقت ہے اور میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا ہے، دروازہ کھل گیا۔ فرمایا محمد عربی، اے میرے سردار آخر الانبیاء، آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تیری زندگی میں ایک رات ایسی آئے گی کہ میں چل کے تیرے دروازے پہ آؤں گا۔ کہنے لگے میرے اوپر اس دن سے لے کے آج تک نیند حرام ہو چکی، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، فجر تک آپ کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ آج بیٹھے بیٹھے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، ابو بکر کو کیوں مانتے ہو؟ عمر کی بھی تو کام دیکھو، اس کی عدالت دیکھو، عمر کی نیکیاں دیکھو۔ میں نے کہا یہ فیصلہ میرے پیغمبر اپنی زندگی میں کر گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے ساتھ چارپائی میں بیٹھی ہیں، اندھیری رات ہے اور آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ پیغمبر کی بڑی لاڈلی تھی، پوچھنے لگی آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پہ اتنے ستارے نمودار ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زائد ہوں؟ بیٹی کے دل میں خیال تھا کہ میرے ابو کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے۔ آقا انعامدار نے کہا ہاں عائشہ، ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زائد ہوں۔ پوچھنے لگی کون؟ فرمایا کہ عمر فاروق، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زائد ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، کیا حضرت عمر فاروق کی نیکیاں اس سے زائد ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا جی ہاں عائشہ، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں سے زائد ہیں۔ فرمایا پھر میرے ابو، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، عمر کی ساری عمر ابو بکر صدیق کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آقا انعامدار نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دروازہ کھولا، آقا انعامدار نے پوچھا اے آقا انعامدار اس وقت؟ فرمایا جی وہ وقت آ چکا ہے کہ ہماری فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے، ہماری فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ میرے پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، اور آخری پریشانی مکہ کے مشرکین ظالموں نے، وہ پیغمبر جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے آسمان کو بلندی ملی، جس کے لیے زمین کو پستی ملی، جس کی ذات کی خاطر رب کائنات نے سورج کو تپش عطا کی، جس کی ذات کی خاطر اللہ رب العزت نے چاند کو نور عطا کیا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے ظالموں، مجھے اس مکہ سے محبت ہے، مجھے اس اللہ کے گھر سے عقیدت ہے، یہ تو نہ چھڑواؤ۔ ابو بکر صدیق اور آقا انعامدار اور سیدنا ابو بکر کا ایک غلام مکہ سے روانہ ہیں، آقا انعامدار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، ایک نظر اپنے راستے پہ کرتے ہیں، ایک نظر کعبۃ اللہ پہ کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی عقیدت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، ایک غار کے دہانے پہ پہنچے،
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں آقا انعام کیا حکم؟ ایک اور بات ذہن میں آئی، رات کے وقت جب کوئی آپ کے دروازے پہ آئے، جتنا قریبی دوست ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، انسان پوچھتا تو ہے بھائی اس وقت خیر ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا کام ہے؟ پیغمبر نے آ کے کہا ابوبکر صدیق چلنا ہے۔ ابوبکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہا میرے رہبر آپ چلیے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہوں۔ غار کے دہانے پہ پہنچے، پوچھتے ہیں اے آقا انعامدار اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پہاڑ کے اوپر جانا ہے، چوٹی پہ غار ہے، وہاں جانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی طرف دیکھتے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، بہت بلند ہے، سوچنے لگتے ہیں آقا انعامدار کیسے چڑھیں گے؟ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، مولانا ضیاء القاسمی نے خطبات قاسمی میں لکھا ہے، فرمانے لگے آقا انعامدار کی طرف دیکھتے ہیں اور پہاڑ کی طرف ابوبکر دیکھتے ہیں، اس پہاڑ پہ کیسے چڑھیں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہوئیے، ابوبکر موجود ہے۔ آقا انعامدار کو نبوت کے ان وزنی کندھوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، نبوت کو لے کے صداقت پہاڑ پہ چڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وہ بھی وقت تھا مکہ کے بت توڑے جا رہے تھے، آقا انعامدار نے پوچھا ہاں علی المرتضیٰ کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے آقا انعامدار میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں، بت توڑ دیتے ہیں۔ حضرت آقا انعامدار نبی اکرم فرمانے لگے علی نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکو گے میرا وزن۔ حضرت علی نے کہا کوئی نہیں، آپ اپنے پاؤں مبارک میرے کندھوں پہ تو رکھیں۔ لکھا ہے کہ آقا انعامدار نے حضرت علی المرتضیٰ کے کندھوں پہ قدم رکھا۔ حضرت علی فرمانے لگے اے میرے آقا میرے میں اتنی ہمت سکت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، ایک علی المرتضیٰ ہے اور ایک ابوبکر ہے کہ نبوت کا وزن اٹھایا اور 100 میل پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، حضرت ابوبکر صدیق جب وہاں پہنچے، اپنے کپڑے اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صفائی کی اور آقا انعامدار کو آرام کرنے کے لیے اندر لے گئے۔ آقا انعامدار آرام فرما رہے ہیں، فرمایا ابوبکر آرام کیسے کروں گا؟ فرمایا لیٹیے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی تھا، اپنی ایڑی رکھ لی، اس سوراخ کو بھی بند کر دیا۔ آج پیغمبر علیہ السلام آرام کرنا چاہ رہے ہیں، آرام کے لیے گود ابوبکر کی ہے، چہرہ آقا مدنی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابوبکر میں نے تیری تیسری خواہش بھی پوری کر دی، آج پوری رات اپنے پیغمبر عربی کے چہرے کی زیارت کرتا رہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسی دوران ایک سانپ آیا تھا، سنا ہے ایک بات، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، سانپ آیا ڈسنے لگا۔ ایک تاریخ دان کہتا ہے وہ پیغمبر کا عاشق تھا، پیغمبر کو دیکھنے آیا تھا، ابوبکر کی ایڑی کی وجہ سے زیارت نہیں کر سکا، 100 سال سے وہاں پڑا تھا، اس لیے ڈنگ مارا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تیری تاریخ کی بات ہوگی، تیرے الفاظ ہوں گے، مجھ طالب علم کا تخیل بھی سن لے، عقل کو لگے تو سبحان اللہ کہنا۔ کہنے لگا مولوی صاحب بتائیے۔ میں نے کہا میرا عقیدہ ہے کوئی اگر پیغمبر کا عاشق ہو ابو بکر کو کبھی ڈنگ نہیں مار سکتا، پیغمبر کے چاہنے والا ہو ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جو پیغمبر کا عاشق ہوگا تو ابو بکر کو ہمیشہ راحت پہنچائے گا۔ لوگ کہتے ہیں زیارت کے لیے آیا تھا۔ آج اسے ایک اور بات ذہن میں آئی، ایڑی ابو بکر کی تھی، ڈنگ مارنے والا سانپ تھا، آپ نے اپنی ایڑی وہاں رکھی، سانپ نے ڈنگ مارا، آپ نے شدت تکلیف کی وجہ سے
اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ کہیں میرے پیغمبر کا آرام خراب نہ ہو۔ اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، تم تو نبی کی ختم نبوت کو اپنی ذات کی خاطر، مال و دولت کی خاطر بدل دیتے ہو۔ ابو بکر تو وہ تھا جس نے سانپ کے زہر برداشت کر لیا، لیکن پیغمبر کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ جب انسان کوئی دکھ تکلیف برداشت کرتا ہے نا، سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں، دکھ اندر چلے جاتے ہیں۔ کب تک برداشت کرتا ہے؟ کڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تکلیف اور دکھ انسان کی آنکھوں میں آنسو بن کے ٹپک پڑتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا غم آنسوؤں کی صورت میں، آپ کا درد پیغمبر کے چہرہ انور پہ ابو بکر صدیق کا آنسو گرتا ہے، پیغمبر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کا پہرے دار ہوں۔ جب انسان کسی پہ پہرا دیتا ہے تو دشمن تو حملہ کرتا ہے، وفادار پہرے دار وہی ہے جو حملہ تو برداشت کر لے لیکن مالک پہ آنچ نہ آنے دے۔ فرمایا غلاموں، یہ ماجرا پیش آیا۔ پیغمبر نے اپنا لعاب نکالا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیا، کہا ابو بکر شفا مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر کی ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ امام رازی نے بڑا کمال نکتہ لکھا، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر کی ایڑی ہے، لعاب محمد کریم کا ہے۔ فرمایا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آنکھ علی المرتضیٰ کی نکل جاتی ہے۔ ایک غزوے میں آقا انعامدار کے سامنے لائے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں علی کیا ہوا؟ فرمایا میری آنکھ زخمی ہو گئی۔ پیغمبر اپنا لعاب نکالتے ہیں، علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لگا دیتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں در حقیقت رب کائنات نے بتانا تھا علی المرتضیٰ اس آنکھ کو پیروی اس ایڑی کی کرنی چاہیے جو ابو بکر صدیق کی ہے۔ جس طرف ابو بکر کے قدم اٹھے علی المرتضیٰ اسی راستے پہ چلنا، کامیابی تیرا مقدر ہوگی۔ آخری بات کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ آج لوگ موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت علی تو اہل بیت میں سے ہیں اور ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں علی نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا، ابو بکر نے اکھاڑا ہے؟ کہنے لگے علی کے گھر میں تو نبی کی بیٹی ہے، کیا ابو بکر کے گھر میں ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا وراثت غصب کر لی تھی، علی تو پیغمبر کی خاطر جان دے گیا۔ میں نے کہا باتیں درست ہیں، سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہتا ہے، لیکن تب جب تجھے اللہ نے قرآن دیا ہوتا، جب تو بات، میں نے کہا کہ اتنی باتیں کر گیا ہے، یہ باتیں کہاں سے دیکھی ہیں، کہاں سے پڑھی ہیں کہ ابو بکر فاطمہ کا بھاگ کھا گئے؟ کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگا تاریخ کہتی ہے۔ میں نے کہا اس تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یاد رکھو حضرات صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، علل اعلان کہتا ہوں ابو بکر سمیت سارے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ خدا کے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اے امت محمدیہ کے لوگوں میں ان صحابہ سے راضی، یہ صحابہ مجھ سے راضی۔ فرمایا اولئک هم الفائزون، اے امت محمدیہ کے لوگوں یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں، اب تجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہے کوئی اس بات میں شک و شبہ؟ کوئی شک کی گنجائش؟ جہاں تک سیدہ فاطمہ کی وراثت کی بات ہے، یاد رکھو علماء تشریف فرما ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی کے وارث علماء ہوں،
میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مولویوں کی کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، امیر ہوں۔ پیغمبر کی وراثت ہے، پیغمبر خود بڑے، وراثت بھی بڑی ہونی چاہیے۔ فرمایا او میرے بندے، پیغمبر کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے، پیغمبر کی وراثت علم ہے، اور علم علماء کے پاس ہے۔ تو کس وراثت کی بات کرتا ہے؟ پیغمبر کی تو وراثت تھی نہیں جو کہ وہ کھاتے ابو بکر صدیق، اور اس ابو بکر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی وراثت کھا گئے۔ جس ابو بکر نے اپنی اولاد تک پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی، اپنا مال تک پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اپنی ذات تک پیغمبر کے قدموں میں لوٹا دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما۔